آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء جس کے آغاز میں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داری کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد یتیموں کے مال کی حفاظت کا جو سبق اللہ رب العالمین نے دیا ہے، دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین میں ایسا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر ثواب نہیں بیان کیا گیا۔ ان کے مال کی حفاظت کے بعد اب ان کی عزت کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یتیموں میں صرف لڑکے نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، اور شادی بیاہ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ تو ایسی جو مالدار لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ عموماً جن کے ہاں وہ پرورش پا رہی ہوتی تھی، جو ان کی کفالت کار رہے ہوتے تھے، وہ ان کو اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ان کو بیاہ دیتے، نہ ان کے ساتھ انصاف کرتے، نہ ان کو حق مہر صحیح طریقے سے دیتے، کیونکہ یہ اپنے گھر کی بچیاں ہیں۔ تو جو ان کی وہ کفالت کار ہوتے تھے اسی کو وہ کافی سمجھتے تھے، حالانکہ اگر ان کو شادی بیاہ کہیں اور سے کر کے لانا پڑے تو اس کے لیے وہ پورے اخراجات برداشت کرتے ہیں، چونکہ یہ گھر کی لڑکیاں ہوتی تھیں اور یتیم ہوتی تھی۔ نکاح تو وہ کر لیتے تھے، ایک عمل تو وہ کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم یہ تھا کہ نہ ان کو مہر دیتے، نہ ان کی مکمل کفالت کرتے، نہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مال کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ایسے ہی عزت کی حفاظت کا اور نا انصافی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا، یہ کہ نا انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے متعلق، یتیموں کے حق میں تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی یتیم لڑکیوں سے متعلق، فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو پسند ہوں تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، دو دو، تین تین اور چار چار سے نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف رکھو، ڈرو، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہ عدل کر سکو گے، فواحدۃ، پھر ایک ہی ہے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی سے، او ما ملکت، یا مالک بنے، ایمانکم، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی مراد لونڈیاں۔ ذالک، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، یعنی نا انصافی میں جانے سے بہتر ہے کہ تم جب خطرہ ہے اس بات کا کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی یا پھر لونڈیوں پر گزارا کرو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا، یہ کہ نا انصاف کر سکو گے، کرو گے، فی الیتامی، یتیموں کے متعلق، فانکحوا، پس نکاح کرو، ما طاب لکم، جو پسند ہیں تمہیں، من النساء، اور عورتوں میں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی سے، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی لونڈیاں۔ ذالک، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم انصاف سے نہ ہٹو،
محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں 4 بنیادی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا از بس ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر جس طرح سے مال کی اٹریکشن ہوتی ہے اسی طرح سے حسن کی بھی اٹریکشن ہوتی ہے۔ مال اور حسن، اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز ہوتی ہے حسب نسب۔ اس میں ایک رغبت پائی جاتی ہے بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق صحابہ کو نصیحت کی، فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اور حسب نسب کی وجہ سے، اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنوائی کہ دین کی وجہ سے، اور نصیحت کے طور پر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ یعنی پہلی جو 3 چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف ان کا جو دائرہ کار ہے وہ دنیا تک ہے۔ خوبصورت ہے، حسن ہے، جمال ہے، تو وہ صرف دنیا کی حور ہے، اور اگر دیندار ہے تو وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور آخرت کی بھی حور ہے۔ تو 3 جو چیزیں ہیں وہ دنیا کے اندر رہنے والی ہیں، اور ایک چیز جو ہے اگر اس کو ترجیح دی جائے اور اس بنیاد پر رشتے ناطے کیے جائیں، دین کو دیکھ کر رشتے ناطے کیے جائیں، تو محترم بھائیو یہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی سب سے اچھی بات ہے۔ جس طرح سے لڑکی کے بارے میں یہ دینداری اور اس کے دین کو ترجیح دینی ہے، اسی طرح سے لڑکے کو سلیکٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بھی دین ایمان کا جائزہ لیا جائے، اس کی بھی دینداری کو دیکھا جائے، اور رشتہ ناتا بیٹی کا بچی کا کرتے ہوئے اس کی نوکری جاب اور اس کی انکم کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے دین کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لڑکی میں تو دین کھرچ کر دیکھا جاتا ہے، اور لڑکے کے اندر بس نوکری جاب اور ویل سیٹڈ ہے، بس اس کو وہ جو مرضی جتنے مرضی کھے کھاندہ پھرے، اس کی صرف انکم کو دیکھ کر ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا اپنی بچی کو، لڑکی کو، بیٹی کو، بہن کو جہنم میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، اس کے شان نزول میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال تھا، جس میں انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، سوال کیا کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی ہیں، وہ لوگ ان لڑکیوں سے ان کے مال اور جمال کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ان لڑکیوں کو اپنے گھر کی لڑکیاں ہونے کی وجہ سے پرائی لڑکیوں جیسا یا آزاد لڑکیوں جیسا نہ مہر دیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، دوسرے حقوق بھی ویسے ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور منع فرما دیا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے عام عورتوں جن کو تم اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو ان جیسا سلوک نہیں کر سکتے، ان جیسے حقوق نہیں دے سکتے، ان جیسا حق مہر نہیں دے سکتے، تو ان کو اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ وہ بھی آزاد ہے نکاح کرنے میں، ان کا نکاح کہیں اور کروا دو۔ تم نے نکاح کرنا ہے تو کسی اور آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، یعنی اس میں ایک نظر دیکھنا اور اسی طرح سے اس کے متعلق مکمل معلومات، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پر کئی ایک احادیث میں ایک نظر دیکھنا، جس کو ہم سفر بنانا ہے، زندگی کا ساتھی بنانا ہے، ایک نظر دیکھنا اس کو مستحب ہے۔ مثنی و ثلاث و رباع، یہ جو 3 الفاظ ہیں ان پر مسلمانوں میں بہت زیادہ لے دے ہوتی رہتی ہے، 2 2 3 3 اور 4 4۔ اچھا، جو ذرا دینی مزاج رکھتے ہیں وہ تو اس بات کو بہت زیادہ محترم بھائیوں پیش کرتے ہیں، اور جو ذرا لبرل ذہن رکھتے ہیں اور وہ اس بات کو کنڈم کرتے ہیں۔ تو بھائیوں یاد رکھیں، اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ بہت سارے احکامات جو ہماری طبیعتیں نہیں مانتی،
ہو سکتا ہے مرد نہ مانتے ہوں، ہو سکتا ہے عورتیں نہ مانتی ہوں، لیکن ان احکامات کے اندر بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ اور یہاں پر تو 2 3 اور 4 کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا، یہ بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ 50 عورتوں کی کفالت، ایک مرد کی کفالت میں، ایک مرد کی کسٹڈی اور ذمہ داری کے اندر 50 عورتوں کی کفالت ہوگی، یعنی یہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ وجہ اس کی سبب کیا ہے؟ یہ جنگیں ہونی ہیں، بڑے مسائل پیدا ہونے ہیں، تو اس معاملے میں دلوں کو تنگ رکھنا اور پھر صرف اور صرف اس بات پر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاؤ بعض کا انکار کر، جو میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، جس کو میرا دل نہیں مانتا اس کو رہنے ہی دے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں محترم بھائیو، ایسا مزاج مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت دی ہے اس کو شرح صدر سے قبول کر لینا چاہیے، نہ تو اس بات پر کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور نہ اس بات پر کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ ہی کرنا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے اوپر جو تبصرہ کرتے ہیں، اور جمہور علماء کے متعلق بھی ہے کہ ایک شخص بیک وقت 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ تھا صرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد بیویاں رکھ سکتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصراحت یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شافعی نے جو فرمایا کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ کتنی عورتیں تھیں؟ 10 عورتیں تھیں، یعنی اسلام سے قبل یہ جو لبرل طبقہ بیٹھا ہوتا ہے اور جناب وہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام کے اندر بڑا ظلم ہے جناب، یہاں وہ سوچے تو صحیح کہ اسلام سے پہلے ظلم تھا، اسلام سے ہٹ کر کتنے مذاہب کے اندر وہاں تعداد ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی گرل فرینڈ رکھنے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیوی ایک ہی ہے لیکن 10 جگہ تے منہ مارنا ہے، وہ برداشت ہے، وہ چل رہا ہے، اس کو جناب لیگلائز بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مردوں کے ساتھ کرے عورتوں کے ساتھ کرے، جو مرضی کرتا پھرے، جتنے مرضی کھے کھائے، لیکن نکاح نہیں کر سکتا۔ محترم بھائیو، اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا مسئلہ آیا، اس نے 10 عورتوں کو وہ نکاح میں رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے پر فرمایا کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو، باقی سب کو چھوڑ دو، کیونکہ مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر قانون قاعدہ کون سا لگے گا؟ مسلمانوں والا لگے گا۔ تو اسی طرح سے یہ جو رافضی شیعہ اور بعض دوسرے لوگ اس آیت سے استدلال یہ بھی کرتے ہیں کہ 4 تو کہہ دیا ہے، اس سے آگے بھی کی جا سکتی ہیں، اس سے آگے بھی کی جا سکتی ہیں، اور کئی قسم کے نکاح متع اور پتہ نہیں کون سے نکاح کر سکتے ہیں۔ محترم بھائی، یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے، سنت سے جو ہے روح گردانی کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے، اور لغت اور سنت دونوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ بندہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو بندہ یہ بات کرتا ہے۔ تیسری بات ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم خوف رکھو کہ تم عدل نہ کر پاؤ گے۔ اب یہ جو چیز ہے، اس سے بعض لوگوں نے 1 سے زائد شادیوں کو ناجائز مان لیا ہے کہ جناب 1 سے زائد شادیاں ہے ہی ناجائز، کیوں کہ عدل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جی دلی میلان اور دوسری جو ضرور چلے نان نفقہ کے اندر تو ہے وہ بندہ عدل کر سکتا ہے، برابری کر سکتا ہے، لیکن دلی میلان کا یہ اس کا کیا بنے گا؟ تو اس میں انہوں نے یہ استدلال کیا کہ صرف 1 ہی بیوی ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو 1 بیوی پر اکتفا کرو یا لونڈیوں پر۔ اب وہاں پر بھی 1 تو نہیں رہی، لونڈیاں اب چونکہ وہ سسٹم نہیں ہے، یہ فتوحات کا وہ سلسلہ نہیں ہے، تو اگر وہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر 1 تو پھر بھی نہ رہی، بات نہیں سمجھ آ رہی۔ اور یہاں پر ظلم یہ ہے کہ جو 1 جس کے پاس ہے وہ 1 کے اوپر جتنا مرضی ظلم ڈالیں، اس کو پوچھے بھی نہ، اس کے پاس آئے بھی نہ، اس کے حق بھی ادا نہ کرے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جنہیں دوجے دی گل کر لی نا انہوں آکھنا ہے تو انصاف نہیں کر سکیں گا، ہے جی ایک انہوں جی مرضی پھا چاڑی رکھیے، ایک انہوں پاوے سال 2 سال جناب کھجل کریے میکے بیٹھی رہے، تو جے دوجی دا نام لے انہوں ڈرانا ہے تو انصاف ہی نہیں کر سکیں گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی عجیب منطق ہے، بس صرف اور صرف کیا ہے اپنی جو ہے سوچ کے مطابق اور اپنے خواہشات کے مطابق اور خیالات کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ملاتے ہیں،
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم، سورہ نساء آیت نمبر 129 کو بھی ملا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، استطاعت رکھتے ہی نہیں ہو، اگرچہ تم اس کی بات کی حرص بھی کیوں نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ نکالا کہ عدل ہو ہی نہیں سکتا، مرد ایک سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ ان حضرات نے وہی کام کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی اس آیت کے ساتھ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، لا تقربوا الصلاۃ والے حضرات کرتے ہیں کہ آگے وَأَنْتُمْ سُکارا لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ سُکارا اس کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا پورا فرمان کچھ یوں ہے کہ اگر تم ہرگز انصاف نہ کر سکو گے، عورتوں کے درمیان برابری جو کرنا چاہتے ہو، خواہ تم حریص بھی ہو، پس مت جھک جاؤ ایک طرف، مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اب یہ پوری آیت مبارکہ ہے، یعنی انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ واقعتاً وہ کوئی انصاف کر سکے دلی میلان کے اعتبار سے، لیکن ایک کو بالکل ہی جو ہے لٹکا کر رکھ دے اور ایک کو پورا فیسلیٹیٹ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک برابری ممکن ہے، فرمایا آگے، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک ہمیشہ سے رب تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بے حد مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے، آپ گھر میں بھی اس کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عدل جو انسان کر ہی نہیں سکتا، جو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، جس کو دلی میلان کہا جاتا ہے، تو وہ واجب ہی نہیں ہے۔ زیادہ بیویاں ہمارے نبی اور اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مطعون کرنا جو یا عیب قرار دینا، یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے۔ اس میں نکاح کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی یہ برائی ضرور ہے کہ وہ مطعون کرتے ہیں اور اس کو برا جانتے ہیں۔ آگے ہے چوتھی بات، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہو کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، دلی کو بھی چھوڑ دیں، جتنا واجب ہے، نان نفقہ دیگر چیزیں، ان کے درمیان بھی وہ انصاف نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے کہ رات رہنے اور نان نفقہ میں برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ دلی محبت اور میلان اور صحبت میں تو برابری ممکن ہی نہیں، تو ایک بیوی رکھے یا پھر لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہارے عیال زیادہ نہ ہو جائیں اور تم فقیر نہ ہو جاؤ، تم فقیر نہ، اللہ تعولو کا اعلیٰ یعولو سے ہے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو صاحب ذرا فنانشلی مسئلہ بڑھے گا۔ تو اب یہ لبرل جو طبقہ ہے، لبرل سوچ رکھنے والے ہیں جی، انہوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثیر تعداد پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا، خوش ہوں گا۔ اللہ کے رسول ہم کو خوشی پہنچے گی اس بات سے، جیسے ہمارے درود پڑھنے سے خوشی پہنچتی ہے، جیسے ہمارے سنت کے مطابق چلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچے گی، تو ایسے ہی امت کی کثرت کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے اور اس طرح سے جیسے ہم باقی اہتمام کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے بھئی کچھ چیزیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہیں ان کو مان لیں اور خوش ہو جائیں، اور وہ عمل تو خوشی سے کریں، اور جو طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کو خوشی سے نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا، اور پھر اس پر برتھ کنٹرول کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس میں بچے کم پیدا کرو، حالانکہ بچے تو لونڈیوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور لونڈیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ نکاح کی تعداد کیا ہے؟ مقرر ہے، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ لونڈیاں 50 بھی آ جائیں حصے کے اندر، کیونکہ وہ امیر کی شرعی تقسیم ہوگی تو وہ سب کو رکھ سکتا ہے، لونڈیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم اپنے طور پر بات کو سوچتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، شریعت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زیادتی ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، انصاف سے نہ ہٹو۔ تو مراد یہی ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے اندر جو بندہ انصاف کی طاقت رکھتا ہے، نانفقے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ نکاح کرے، اور جو ظاہری طور پر بھی انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو ایسے عمل سے باز رہنا چاہیے۔ یہ 4 بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔